عاصم علی صاحب کا سوال: آپ کے والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اور نورا ڈاکو نامی ایک شخص کا واقعہ جو سوشل میڈیا پر بہت مشہور ہے، اس کے حوالے سے کچھ وضاحت فرما دیجیے۔ میں نے پہلے بھی کہا، یہ واقعہ اگر ہے والد صاحب کے حوالے سے تو یہ کہیں میرا خیال کراچی آنے سے پہلے کی بات ہے یا کراچی سے ہی تشریف لے گئے تھے، میرے ذاتی علم میں نہیں تھا۔ بہت سی باتیں والد صاحب کہاں کہاں گئے، کیا کیا ہوا، میں وہاں نہیں تھا یا میرے سننے میں نہیں آئیں وہ باتیں، تو یہ واقعہ میرے ذاتی علم میں نہیں ہے۔ اسی طرح کے ملتے جلتے واقعات اور بھی ہیں والد صاحب قبلہ کے حوالے سے، کہاں کہاں گئے۔ مثلاً سب سے پہلے جب بالا کوٹ گئے تھے تو کیا ہوا، وہ وہاں کے لوگوں نے کتنی کوشش کی کہ نہ آنے پائیں۔ والد صاحب پہلی مرتبہ کوئٹہ گئے تھے تو دادا جان کو، چلیں سنا دیتا ہوں یہ بات، دادا جان کو انہوں نے کہا کہ آپ کو ہوائی جہاز کی سیر کراتا ہوں۔ دادا جان کو ساتھ لے گئے کراچی سے کوئٹہ فوکر جہاز پر۔ غلام حیدر سعیدی صاحب جو والد صاحب کے سیکریٹری کہلاتے تھے، وہ ٹرین پر گئے، پہنچ گئے وہاں پر۔ رات کو جلسہ ہوا۔ اس علاقے میں بدعقیدہ لوگوں کو بہت ہی زیادہ اس بات پر کہ یہ اکاڑوی یہاں آ کر جلسہ کر گیا اور حقائق اور عقائد بیان کر گیا۔ بڑا کامیاب جلسہ ہوا تھا، اور پھر والد صاحب قبلہ کی خطابت آپ جانتے ہیں۔ اگلی صبح والد صاحب کہتے ہیں پتہ نہیں مجھے، جیسے کہتے ہیں نا، اندر سے کوئی آواز آئی کہ میں جہاز پر واپس جاؤں، حالانکہ ٹرین پر واپس آنا تھا۔ تو وہ جیسے اندر سے کوئی، انہوں نے ہوائی جہاز کی ٹکٹ لی اور وہ واپس آ گئے۔ ٹرین میں دادا جان اور غلام حیدر صاحب واپس آئے تو ان دونوں کا بیان، ان دونوں نے یہ بات سنائی کہ بہت سے لوگ کھلے خنجر لے کے گاڑی کے ایک ایک ڈبے میں والد صاحب کو ڈھونڈ رہے تھے۔ یعنی یہ کہ ان کا خیال تھا کہ یہ بچ کر نہ جائیں۔ لسبیلا میں اس طرح پیر جی محمد صدیق صاحب باوا پٹ میں ہوتے تھے، لسبیلا میں اسی طرح چیلنج کا، کئی جگہ اس طرح کے ملتے جلتے واقعات ہیں۔ مگر یہ جو نورا ڈاکو کا واقعہ، یہ میرے ذاتی علم میں نہیں، لیکن یہ بھی ہوگا ایسا بھی، کیونکہ اس سے ملتے جلتے بہت سے واقعات والد صاحب قبلہ کے حوالے سے، کہیں قادیانیوں نے، کہیں وہابیوں نے، کہیں دوسروں نے روکا کہ بھی جلسہ نہ ہو، ان کی تقریر نہ ہو، لیکن الحمدللہ والد صاحب قبلہ جرأت مند تھے، جیدار، دلیر، اور حق گوئی میں ان کو استقامت علی الحق ان کی مشہور، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کمال دیا۔ تو یہ واقعہ بھی درست ہوگا، لیکن میں نے کہا میرے ذاتی علم میں نہیں، لیکن یہ واقعہ مشہور ہوا ہے۔ اب چونکہ سوشل میڈیا پر آنے لگا تو کہیں پہلے آتا تو شاید کوئی اس کے گواہ مجھے ملتے۔ اب اس کی آسان صورت یہ ہے کہ اس علاقے کے لوگ کچھ تو ہوں گے جو زندہ ہوں گے، شاید ان سے تسلی ہو سکتی ہے مزید اگر کوئی اس کی تحقیق پوری طرح کرنا چاہے۔ لیکن ملتے جلتے بہت سے واقعات میرے علم میں ہیں، یہ واقعہ میرے ذاتی علم میں نہیں، مگر واقعہ تو ہے۔ اب یہ کہ گواہی اس علاقے کے لوگوں سے مل سکتی ہے۔